ابو بکر عمر کی خلافت کی بطلان کے لیے مزید دلائل ان کے اپنے صحیح کتب سے۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دارالفکر، چپی ہے یہ کتاب سنہ 2003 دارالفکر بیروت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 141 میں یہ باب ہے، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، کیونکہ جماعت عمریہ نے یہ جھوٹی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہیں کہ آپ کے امام اگر جتنے فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، جتنے آپ پہ ظلم کریں گے، طاعت ان کی واجب ہے۔ تو یہ تو ان کا جو پورا مذہب ہے، یہ فاسق فاجر حکمرانوں کے لیے لاٹری ٹکٹ ہے، بالکل لاٹری ٹکٹ، یعنی اللہ نے واجب کیا ہے آپ پر کیا فاجر فاسق اور ظالم حکمرانوں کے حکم کی تعمیل کریں، آپ جو ہے صرف ان کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں، بس ختم۔ یہاں پہ ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 1847 حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعد ائمۃ لا يهتدون بهدای۔ میرے محترم ناظرین، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، وہ اس سے فاسق فاجر، اس سے زیادہ گمراہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ صالح آدمی ہے، آج اسرائیل بن کے آیا ہوں جماعت عمریہ کے علماء کے لیے نہیں، میں آب حیات لے کے آیا ہوں۔ بظاہر یہ تلخ باتیں ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو وہ کڑوی دوا پلا رہا ہوں، اگر آپ منہ کھول دیں تو یہ آب حیات ہے، یہ بہت میٹھا ہے، یہ ایمان کا میں شربت لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، جماعت عمریہ کے علماء، میں آپ کے لیے وہ چیز لایا ہوں جو آپ کی آخرت کو بنا دے گا۔ آپ جو ہے نا اسلام میں 72 فرقے ہیں، سب 73 فرقے ہیں، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، تو آپ کو میں جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو جنتی بنانا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، میری بات سنو میرے محترم عزیزو، علماء کرام اور میرے محترم، میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو شیعہ نہیں ہے، شیعہ تو ویسے بھی میرے مخالف ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے نا شیعہ تو ویسے بھی، شیعہ علماء کو دیکھا آج تک کسی شیعہ عالم نے اللہ یاری کی سپورٹ کی ہو؟ وہ خود مذہب کی دفاع نہیں کرتا ہے شیعہ علماء، میں دفاع کرتا ہوں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتا ہوں، کم از کم حق تو بنتا ہے کہ وہ تائید کریں، کم از کم وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں نے ان کے بھگوانوں کو، ان کے خداؤں کے سامنے میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو شیعہ تو ویسے ہماری بات نہیں مانتے، شیعوں کو چھوڑو، میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا میرے عزیزوں، پیارے مسلمان بھائیوں، غیر شیعہ، میں آپ کو شیعوں کی طرف نہیں بلا رہا، میں آپ کو آپ کے نبی کے طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی کے اوصیاء کی طرف بلاتا ہوں، وہ نبی کے اوصیاء جن کو شیعوں نے بھی چھوڑ دیا ہے اور جن کو جماعت عمریہ نے تو شروع سے چھوڑ دیا تھا۔ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں نا، ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادعا کرتے ہیں، یہ صرف زبانی ادعا ہے، زبانی ادعا ہے، عمل میں نہ ان کے علماء اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، نہ ان کے عوام۔ بہرحال تو یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، میں حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم سے، یہ دارالفکر والی مسلم کتاب الامارہ میں یہ روایت ہے حذیفہ الیمان سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، یکون بعدی ائمۃ لا يهتدون بهدای۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے پیشوا آئیں گے، ایسے امام ہوئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ او بھائی سوچو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ تو گمراہ تو ہے ہی نا۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ الائمہ المضلون کی بات ہو رہی ہے، گمراہ کرنے والے گمراہ اماموں کی بات ہو رہی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں وہ کافر ہے، چلے کم از کم اگر یہ سخت جملے استعمال نہیں کرتے نا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پہ نہیں ہے، پیغمبر کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت ہے بھائی؟ اور بھائی تمہیں پتہ ہے کوئی ایسا چراغ روشن جو آپ کو جنت لے کے جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ نہیں ہے، ہدایت منحصر ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو۔ تو میرے بعد ایسے امام ہوں گے لا يهتدون بهدای ولا يستنون بسنتی، اللہ 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 اللہ، میری سنت پہ بھی نہیں ہے، میری ہدایت پہ بھی نہیں ہے، میری سنت پہ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ حقیقت یہ ہے تو کافر ہے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ تم کہہ دو وہ کافر ہے، لیکن اگر کم از کم تم کافر نہیں کہتے نا، یہ تو کہہ دو کہ بھائی گمراہ ہے، بھائی فاجر فاسق جہنمی ہے، جو سنت پہ نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنسِ، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح جو ہے، جن کی نفس جو ہے، انسان کی شخصیت کس میں ہوتی ہے؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے۔ آپ کا اگر ہاتھ بھی کٹ جائے، دوسرا ہاتھ بھی، یہ چاروں لمز آپ کے کاٹ دیں نا، دونوں پیر اور دونوں ہاتھ، آپ کی روح سے کچھ کم نہیں ہوتی، آپ کے تقوی سے کچھ کم نہیں ہوتا، آپ اللہ کے رضا اگر آپ نے حاصل کی اس سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس طرح نہیں کہ آپ کی شخصیت آدھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی حقیقت آپ کی نفس میں ہے، آپ کی روح میں ہے۔
تو فرمایا کہ یہ جو میرے بعد جو امام ہوں گے ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ بالکل شیطان ہوں گے، روح ان کی شیطان، دل ان کا شیطان، شخصیت ان کی شیطان، نفس ان کی شیطان، فی جثمان انس، لیکن وہ انسان کی روپ میں، اللہ اللہ اللہ، شیطان انسان کی روپ میں ظاہر ہوگا۔ اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نستجیر باللہ، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو چاہو اپنا دین چینج کرو، یہ پروگرام نہ دیکھو، یہ پروگرام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر سچ بولتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو پھر صحیح ہے کہ ان کے دیکھو میں نے کہا نا، کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ جتنا بھی مولائی ہے، جتنا بھی وہ اپنے تھے نا لاہور میں، خدا رحمت کرے، سید صدا حسین تھے نا، وہ بڑے تبرعی، ایک روڈ انہوں نے بنا تھا لاہور میں، تبرہ روڈ، کوئی شیعہ اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی، ظاہر میں دیکھیں انسان ہے بھائی، سر ہے، حولیہ ہے، داڑھی ہے، آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن ہے یہ شیطان۔ عزیزو یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہیں، ہدایت پہ نہیں یعنی گمراہ ہیں، کافر کہہ دو ٹھیک ہے بھائی، کافر بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کم از کم گمراہ ہے، سنت پہ نبی نہیں یعنی بالکل یعنی دین سے باہر ہے، نام کے مسلمان ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان ہوں گے انسان کی روپ میں، تو شیطان تو ہے ہی کافر نا، پھر تو تکفیر بھی آ گئی نا، ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، یعنی فاسق، فاجر ہیں، ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کہہ سکتے ہیں کافر ہیں، لیکن پھر تو تصریح ہوگی کہ بدترین کافر ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے بدترین کافر ہوتا ہے۔ یہ خلفاء ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ حدیث جو ہے جماعت عمریہ کے کئی کتب میں ہے، مستدرک صحیحین میں ہے، حاکم نے روایت کیا، سنن کبریٰ بیہقی میں اس نے روایت کیا، معجم اوسط میں طبرانی نے روایت کی ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، حدیث وہی ہے، آپ مصادر میں دیکھنا چاہیں دوسرے مصادر میں بھی ہے، کیونکہ جماعت عمریہ کے نزدیک مسلم جو ہے بالاجماع صحیح ہے، اس کی روایت سب صحیح ہے، زیادہ مزید مصادر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا ابو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ابو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کون ہے جو ان کے بعد امام بنیں گے، سنت پہ نہیں ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اور شیطان ہوں گے انسان کی شکل میں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی جلد نمبر 11 جو اس نے معمر بن راشد سے روایت کیا، اس کو کہتے ہیں جامع معمر بن راشد بھی کہتے ہیں، معمر بن راشد ازدی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 345 میں باب الامراء میں حدیث نمبر 20719 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے، ان کا نام تھے کعب ابن عجرہ۔ کعب ابن عجرہ سے انہوں نے یہ جملات فرمایا، اعاذک اللہ یا کعب ابن عجرہ من امارت السفہاء، اے کعب ابن عجرہ اللہ تجھے پناہ دے سفہاء کی امارت سے۔ صفی کس کو بولتے ہیں؟ بے عقل کو بولتے ہیں، جس کی عقل نہیں، احمق کو بولتے ہیں جس کی عقل نہیں ہے، صفی یعنی بے عقل۔ میں تجھے اللہ کے پناہ کے سپرد کرتا ہوں اے کعب ابن عجرہ، جو میرے بعد امراء آئیں گے وہ عقل والے نہیں ہوں گے۔ وما امارت السفہاء، میں نے عرض کیا کہ بے عقلوں کی امارت، بے عقلوں کی امامت، بے عقلوں کی خلافت کون سی ہوگی؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یہدون بہدی ولا یستنون بسنتی، سفہاء کی حکومت، سفہاء کی امارت، سفہاء کی خلافت، سفہاء کی امامت، یعنی بے عقلوں کی جو عقل سے آ رہی ہیں، ان کی حکومت وہ ہوں گی کہ میرے بعد ایسے امیر آئیں گے، ایسے پیشوا آئیں گے میرے بعد ہوں گے، میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے۔ وہی جملے جو آپ نے صحیح مسلم میں دیکھے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مسلمانوں پہ امیر بنیں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وہ ان کی ایک خاصیت کیا ہوگی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفحاء کے وصف سے انہوں نے ان کو بیان کیا ہے اور توصیف فرمایا ہے۔ فرمایا فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم، فرمایا کہ جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے ایسے عمراء کی، اور ان کے ظلم پر ان کا ساتھ دے دے، یہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں، میں ان کا نبی نہیں ہوں، وہ میرے امتی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جو لوگ ان عمراء کے، ان خلفاء کے، ان ائمہ کے، اللہ سنو، کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی کرتا ہے ایسا تبرہ؟ کیوں کو تبرہ آتا کہاں ہے؟ ان کو صرف یہ لعنت لعنت لعنت، اس کے علاوہ ان کے پاس تو علم تو ہے نہیں کہ صحیح طریقے سے تبرہ کریں۔ تبرہ سیکھنا ہے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ میرے نبی نے جو تبرہ فرمایا ہے، میں صدقے جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاک ہے، میں صدقے جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کے خاک پر، میں صدقے جاؤں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے در کے خاک پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
جو تبرہ انہوں نے فرمایا ہے. سنو فمن صدقهم بكذبهم وآنهم على ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم. جو ان امراء کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے اور ان کی ظلم میں ان کا ساتھ دے دے، نہ میں ان کا نبی ہوں نہ میرے امتی ہیں. ولا يريدون علي حوضي، اور وہ نہ میرے حوض کوثر پہ وہ وارد ہوں گے. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك مني وانا منهم وسيردون علي حوضي. اور جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے تو میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے امتی ہیں، اور وہی میں روز قیامت حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہوں. یہ حدیث آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ وہی امام جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے شریرتر ہے، وہی جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے مقابلے ان سے زیادہ خوف زدہ تھے ان کے فتنے سے، وہی صحابہ جو ائمہ مضلین بنیں گے، وہی انہی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو متعلق فرمائے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، اور یہ شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے. ان کو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ صفی ہوں گے، یہ صفہ، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غیر صحیح ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو. مسند احمد بن حنبل، شام مؤسسۃ الرسالہ، جزء الثانی والعشرون، چھپی ہے کتاب سن 1998 میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 14441. یہاں پہ حاشیہ نمبر 4، حدیث کے بعد حاشیہ نمبر 4، اسنادہ قوی علی شرط مسلم. خوب دیکھو، ہاں سپاہی صحابہ والے مولوی، خوب دیکھو، اسنادہ قوی علی شرط مسلم. ہاں وہ کون تھا مولوی جو شیعوں کو چیلنج کرتا تھا؟ ڈاکٹر تھا، کنز العلماء اس نے لقب رکھا تھا، نام میں بھول گیا اس کا. وہ بھائی اس کو کئی مہینوں سے ہم نے چیلنج، اس کے چیلنج کا ہم نے جواب دیا کہ آپ کی چیلنج قبول ہے، جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ تم آ جاؤ. کوئی جواب نہیں آیا. جلالی، اب مجھے یاد ہے، جلالی صاحب خوب دیکھو، اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد قوی علی شرط. ہمارے آپ کے درمیان اختلاف کیا؟ ابو بکر کی خلافت پر ہے، عمر کی خلافت پہ. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کی کتب سے ثابت کریں گے، بلکہ ثابت کر چکے ہیں. ابھی میں رک بھی جاؤں نا، بات ثابت ہو چکی ہے، مجھ سے مجھے مزید استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس مزید دلیل ہے کہ ان کی خلافت جو ہے کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر خوب اتمام حجت کیا ہے. صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے انہوں نے اتمام حجت کیا ہے. اسناد قوی علی شرط مسلم، سند صحیح بشرط مسلم. حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ وہی حدیث ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب ابن عجرہ سے فرمایا، اعاذک اللہ من امارت السفہاء. اے کعب ابن عجرہ، اللہ تجھے پناہ دے ان ائمہ سے، ان امیروں سے، ان پیشواؤں سے جو میرے بعد آئیں گے، جو صفی ہوں گے، جو صفحاء ہوں گے. صفحاء کا کیا مطلب ہے؟ جن کی عقل نہیں ہے. اس نے عرض کیا، کعب نے کہا، وما امارت الصفحاء، صفحاء کی امارت کیا ہے؟ امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی. میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. فمن صدقهم بکذبهم واعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی. جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے، جو ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے، وہ میری امتی نہیں ہے. وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، اور وہ میرے حوض کوثر پہ بھی وارد نہیں ہوں گے. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي. اور جو لوگ ان کی جھوٹی باتوں کی تکذیب کرے گا، کہیں گے کہ یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے یہ خلافت اس کی اللہ کی جانب سے ہے یا سیاست سے خلیفہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر خلافت اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، ہم ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، ان کی ظلموں کی تائید نہیں کریں گے. ایسے لوگ میری امتی ہیں، وہ میرے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی ہوں، اور یہ میرے پاس آئیں گے، میرے حوض کوثر پہ میرے مہمان بنیں گے، میں ان کا استقبال کروں گا. عزیزو، یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے، اسناد قوی بشرط مسلم، ہم نے دکھا دیا آپ کو. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، یہ حدیث جو ہے بہت ساری کتابوں میں، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. تو ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان بقیہ مصادر آپ کو دکھا دیا، ہم نے صحت ثابت کیا. سلام اللہ علی الحسین، لعنت اللہ علیہ حسین مولا، اللہم صلی علی محمد. اب محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوبارہ باتوں کو سن لو، باتیں بڑے اہم ہیں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد
میرے صحابہ کا جو فتنہ ہے وہ شاید دجال کے فتنے سے شریر تر ہے، عظیم تر ہے، اور میں اس سے زیادہ ڈرتا ہوں صحابہ کے فتنے سے۔ پھر فرمایا یہ وہی صحابہ ہوں گے جو ان کو حکومت ملے گی، جو خلیفہ بنیں گے، جو پیشوا بنیں گے، جو امام بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ صفی ہوں گے اور یہ میری سنت پہ نہیں ہوں گے، میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اور یہ شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوئے ہوں گے، مسلمانوں پہ حکومت کریں گے، اور جو ان کی تصدیق کرے گا، ان کے ساتھ دے گا، وہ میں ان کا نبی نہیں ہوں، وہ میرے امتی نہیں ہے، وہ جہنم جائیں گے، میرے حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے۔ اور جو ان کی تصدیق نہیں کرے گا، جو ان کا ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، وہی میرے امتی ہیں، اور میں حوض کوثر پہ ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ سب آپ نے سنا میرے محترم ناظرین۔ تو کون ہیں؟ بات واضح ہے، اس سے زیادہ مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم مزید بیان کریں گے عزیز۔ یہ صفی کون ہے؟ جن کی عقل نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے۔ آئیے عزیزو، سورہ مبارکہ حجرات، سورۃ الحجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے حجت تمام کی ہے مسلمانوں۔ اب تم نہ مانو، تم نہ قرآن مانو، نہ صحیح حدیث رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے کتب میں نہ مانو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو دین میں تو اکراہ تو نہیں ہے نا، پھر تو قیامت کا دن ہے، قبر ہے، قیامت ہے، وہاں پہ جواب دینا ہوگا۔ سورہ حجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں سے کئی آیات ہیں میرے محترم ناظرین، یہاں سے شروع ہوتے ہیں سورہ حجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ آیات 11۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا چوتھا جو آیا ہے یہ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا امارت سفہا، بے عقلوں کی حکومت۔ یہاں پہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ بے عقل کون ہیں؟ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں دیوار کے پار، یعنی دروازہ نہیں کٹکھٹاتا ہے انسان کی طرح، ادب کے ساتھ، توقیر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن یہ بدتمیزی سے دور سے وہ دروازے کے باہر سے او فلانا باہر آ جاؤ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو ہیں ان کی عقل نہیں ہے۔ قرآن نے اتنا فرمایا کہ ان کی عقل نہیں ہے، جو آپ کو گھر کے باہر سے بلاتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بے عزتی نہ کریں، آپ کی توہین نہ کریں، آپ کے ساتھ جو ایک عام آدمی کے ساتھ آپ برتاؤ، عام آدمی کے ساتھ آپ بھی برتاؤ نہیں کرتے نا، گلی سے آپ کسی کو پکارو فلانا آ جاؤ، فلانا آ جاؤ، گلی سے کون کر، یہ وحشی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، جس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توقیر نہیں رکھتے، احترام نہیں رکھتے، تکریم نہیں کرتے۔ آپ یہ تو اپنے دوست کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہو، اور گلی میں کھڑے ہو کے وہ فلانے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ باہر آ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے آ جاؤ، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، یہ تو بہت ہی بے عزت لوگ کرتے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہے تو وہ تو کفر ہے، وہ تو شک ہی نہیں۔ فرمایا ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کریں حتی تخرج الیہم، اس وقت تک کہ آپ ان کے خود باہر آ جائیں، لکان خیرا لہم، یہ آپ کے لیے ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہی لوگ جو عزت کرتے ہیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، احترام کرتے ہیں، دروازہ بھی نہیں کٹکھٹاتے، صبر کرتے ہیں، جب وہ خود واپس آ جائے، وہ باہر نکلے نا، زیادہ ضروری کام ہو دروازہ ادب کے ساتھ کٹکھٹائیں گے، گلی سے نعرے نہیں لگائیں گے کہ آپ باہر آ جاؤ۔ اللہ ان کے لیے غفور الرحیم۔ لیکن جو لوگ گلی کوچے سے وہ نعرے لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی عقل نہیں۔ اچھا، یہ جو عقل نہیں ہے کون ہے؟ یہ کون ہے میرا جن کی عقل نہیں؟ ملاحظہ فرماؤ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، باب کا عنوان ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 884، حدیث نمبر ہے 4847، باب کا ٹائٹل کیا؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیہ کی تفسیر بخاری صاحب کرنا چاہتے ہیں حدیث کے ذریعے، اور بخاری کون ہے ان کے نزدیک؟ بخاری ان کا سب سے بڑا عالم۔ ان کی جو بخاری صاحب کی جو کتاب ہے جماعت عمریہ کے نزدیک کہتے ہیں یہ قرآن کا بھائی ہے، اصح الکتب بعد القرآن البخاری، قرآن کے بعد جو نستجیر باللہ، قرآن سے اس کا قیاس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی قرآن نہ ہوتا تو یہ سب سے صحیح ترین ہوتا، مشکل یہی کہ قرآن ہے پیچھے نا، قرآن اگر نہ ہوتا تو یہ نمبر 1 ہوتا بخاری، لیکن چلیں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری ہے۔ اور یہ بخاری نے عنوان کا باب کیا رکھا ہے؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ فلانا باہر آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ ان کی عقل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر سے انه قدم ركب من بني تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو تمیم کے کچھ مہمان آئے تھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس۔ فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد، ابو بکر نے کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بولا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے، اس نے خود ایسے بیٹھے ان پہ آپ ان کو فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے، فلانے کو آپ ان پہ امیر بنائیے،
یا امیر بناؤ، جیسا بھی تھا اس نے بولا. وقال عمر، عمر نے اس کے ساتھ مخالفت کی. بل امر اقرع ابن حابس، عمر نے کہا کہ یہ بوڑھا پاگل ہے میں بھی سسر ہوں، میں زیادہ چلاک ہوں، یہ جو ہے نا اقرع ابن حابس کو بناؤ، ان پہ حاکم بناؤ. فقال ابو بکر ما اردت الا او الا خلافی، ابو بکر نے کہا کہ تیری کیا جرأت ہے عمر، تو اپنی حد نہیں جانتا، تو ہے کیا چیز، تو جو ہے میری مخالفت کر رہا ہے، تیری یہ جرأت. عمر نے کہا ما اردت خلافک، عمر نے کہا کہ تو ہے کون کہ میں تیری مخالفت کروں، تو ہے کیا چیز تو بھائی بڈھا، تیرا سابقہ تو ہمیں پتہ ہے مکے میں، تیرے ابا صاحب ابھی وہ چکلے میں کام ملازم ہے، تو کیا چیز ہے میں تیری مخالفت کروں، تو اپنی حد پہچان لے ٹھیک ہے نا. تو یہ آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، فتح مار آیا، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. کن کا؟ شیخین کا شیخین کا آپس میں. اب یہ تفصیل تو نہیں بتاتے نا کہ گالی دیا پتہ نہیں جو بھی کیا ان لوگوں نے. حتی ارتفعت اصواتهما، آوازیں ان کی بلند ہو گئیں مہمانوں کے سامنے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صاحب سکینہ وقار، ان کی عزت کا نہ خیال نہ ان کے مہمانوں کی عزت کا خیال. اب دو بوڑھے دو سسر تو بہت ہیں ان کے، 9-10 سسر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو وہاں پہ گالی گلوچ، یہ اس پہ چیخ رہا ہے، یہ اس پہ چلا رہا ہے. فنزل فی ذلک، وہاں پہ نازل ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کے اول سے لے کر حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ یہ آیہ ختم، آیہ نمبر 5 تک یہ نازل ہوا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 انقضت الآیہ، یہ آیت ختم ہوئی. کون سی آیت ختم ہوئی ہے؟ ولو انہم صبروا. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک ہمیں بقیہ آیات بہت حجج ہے ہمارے پاس، دنیا کا کوئی مولوی جواب نہیں دے سکتا. ہم یہاں سے جواب ثابت کریں گے، حبط اعمال ثابت کریں گے، کفر ثابت کریں گے، جو توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں ہوئی ہے وہ سب ثابت کریں گے. کوئی مولوی ثابت نہیں کرے گا، رد نہیں کر سکے گا. ان جملہ روایات، ان جملہ آیات سے ہمیں فی الحال کام نہیں ہے، اس آیت سے کام ہے کہ ان آیات میں جو ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس آیت سے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، اور قرآن غلط نہیں کہتا، قرآن غلط کہتا ہے بھائی. ابو بکر، بخاری بھی ان کے پاس صحیح کتاب ہے. میں تو اپنی کتابوں سے آج میں نے کسی شیعہ کتاب سے نقل کیا، میں نے تو شیعوں کی مذمت کیا. میں نے کہا شیعوں کو صحیح تبرہ نہیں آتا، شیعوں کو وہ تبرہ کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، میں نے کوئی شیعہ حدیث نقل کیا، میں نے ان کے اپنے صحیح ترین کتب سے نقل کیا. ان کے جو جید علماء محققین نے جن احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، میں نے انہی احادیث کو حجت بنایا. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی بخاری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ، اگر آپ چور ہیں، آپ نے چوری کی، اللہ کسی اور کو سزا دے سکتا ہے. اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اگر ایک شخص نے چوری کیا ہے تو وہی چور ہے بھائی، اس کا بھائی کو آپ نہیں کہہ سکتے اس کا بھائی بھی چور ہے، یا اس کا جو پڑوسی ہے اس کو پکڑ لو. یہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے پاکستان میں آتے ہیں نا وہ تحریک ہے کیا وہ ہے آپ کا کرکٹر، آپ کا جو یہ بھی آپ کی جو بدقسمتی ہے لیڈر بھی آپ کو ایسے ملے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، عمران خان نیازی. وہ اس کے چاہنے والوں کو اگر اریسٹ نہیں کر سکتے تو میں نے سنا ہے تو آتے ہیں اس کے گھر، کسی کی بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں فوج والے. یہ پاکستانی فوج جو ہے نا بس اس کا یہ ایک کام ہے، یا تو وہ ٹیررسٹ گروپ بنا دے، ان کو پیسے دے دے، ان کی وہ تربیت کرے، ان کو خوب اسلحہ دے دے کہ جاؤ بھائی خود لڑنے کے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی جرنیل نے کبھی کئی محاذ فتح کی ہو، کئی جنگ کیا ہو؟ ان کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا نیازی بنگال میں، کیا کرتا تھا وہ جنرل ٹکا خان جنرل. یہ بیچارے آپ کے مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو بنگالی بھائی تھے ان کا قتل عام کرتے تھے. پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، کس ذلت کے ساتھ ہندوؤں کے سامنے. ہر جنگ میں یہی ہوا. یہ تو دشمن کے سامنے تو بالکل عورت سے بھی زیادہ یہ ان کی نہ جرأت ہے، کچھ بھی نہیں ہے دشمنوں کے سامنے. ہاں البتہ اگر یہ کسی اور کو مثلا ان کو اسلحہ دے دو، طالبان کو بناؤ، یا مثلا سپاہی صحابہ کشیوں کے خلاف ان کو بنا دو، اس طرح کے کام ان کو بہت آتا ہے. کہ دہشت گردوں کو اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی عوام یا اپنے پڑوسیوں کے لیے ان کو تربیت کرو، ان کو بھیج دو، یہ ان کے لیے استاد ہیں. یا یہ تو اپنے عوام پہ کوڑے لگاؤ. تو اب تو یہ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا میرے بھائی. عمران خان جو تھا کل تک وہ فوج کا کیا تھا، فوج کا چہیتا آدمی تھا، فوج نے اس کو لے کے آیا تھا. اب اسی سے ان کی نہیں بنی ہے. تو اب جو ہے نا اس کے چاہنے والوں کو وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں تو وہ آدمی خود چھپ جاتا ہے. سیاست دان جو ہوتا ہے عمران خان کا، کوئی وہ پارٹی کا آدمی، وہ کہیں بھاگ جاتا ہے تو اس کی بیوی بچوں کو فوج والے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو بیوی بچوں کو پکڑتے ہیں تو وہ خود آ جائے گا، وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا. اور جو شیعہ بیوقوف ہے یہ عمران خان کی وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ عمران خان یہ طالبان کا سپورٹر ہے. ابھی اس نے پھر بیان دیا ہے کہ ہم اگر میری دوبارہ حکومت بنے تو میں طالبان کو، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس طالبان کو ریکگنائز کیا سوائے ایران کے. اس نے ایمبیسی دے دی ہے طالبان کو، اور اب پاکستان بھی اس کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ.
اور شیعہ جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی مواقف ہیں جو شیعوں کے خلاف ہے۔ ابھی جو کوئٹے میں جو بھول گئے آپ لوگ 2-3 سال پہلے کوئٹے میں جو قتل عام ہوا تھا شیعوں کا، تو شیعہ عوام نے وہاں پہ دھرنا رکھا تھا کہ ہم اپنے شہداء کو دفن نہیں کریں گے جب تک عمران وزیر اعظم نہیں آئے گا۔ یہ نہیں گیا وہاں پہ، اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، تمہاری ووٹ ہی نہیں ہے۔ کوئٹے میں جو ہزارہ ان کا ووٹ ہی، ان کی ووٹ کی اہمیت ہی کیا ہے، میں نہیں جاتا۔ یہ بیچارے ادھر بیٹھے رہے آخر تک، ان کو ذلت کے ساتھ وہ شرمندہ ہو گئے، اب انہوں نے اپنے شہداء کی تدفین کی، آخر تک نہیں گیا یار ملعون آدمی۔ یا اگر کوئی طالبان مرتا ہے یا صوبہ سرحد میں کوئی لوگ اف، اس کا آسمان تک یہ چیخیں اس کے عمران خان کی نکلتی کہ دیکھ ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ شیعہ جو مولوی ہیں، اب بے وقوف، تم کتنے احمق ہو، تم کس کی سپورٹ کرتے ہو؟ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ اگر اسلام میں اس طرح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو آپ کسی اور کو پکڑ لیں۔ تو یہ آیات جو ابو بکر عمر پہ نازل ہوئی ہیں، تو ابو بکر عمر نے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کیا کیا ہے، کمرے کے باہر سے انہوں نے پکارا ہوگا، بے عزتی کی ہوگی، توہین کیا ہوگا، تبھی تو قرآن نے نازل کیا یہ آیات۔ یہ حدیث کتاب سنن کبری بیہقی میں بھی اسی سند کے ساتھ ہے جو بخاری میں ہے، جزء خامس چاپ مؤسسۃ الرسالہ، باب استعمال الشعراء، صفحہ نمبر 401، وہی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فتماریا حتى ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه، آیہ نمبر 1 سے جب تک کہ آیہ نمبر 5 ختم نہیں ہوا، یہ سب آیات اسی وقت نازل ہوئیں ابو بکر عمر کی مذمت۔ عزیزو یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ان آیات میں یہ ہے الخطاب یا ایھا الذین آمنوا، تو جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیعو، یہاں پر جو آیا ہے اس میں خطاب جو ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ آپ جو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ جو کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے اور ان کا فسق ثابت بلکہ ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ آیا آپ کو چٹلا رہا ہے، آپ بیوقوف ہیں آپ شیعہ۔ آیت تو کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں تو ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہو گیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے عزیزو؟ اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے۔ اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو صیغہ تثنیہ ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں ایک کے لیے ایک صیغہ ہے، دو کے لیے دوسرا صیغہ ہے، اور دو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ تو اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو یہاں پہ صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ خطاب بقیہ مسلمانوں سے ہے، ابو بکر عمر سے نہیں ہے۔ مذمت ابو بکر عمر کی ہے۔ مثلا ایک کلاس روم میں ہے نا، مثلا 20 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، 3 بچے وہاں پہ شرارت کرتے ہیں، تو ٹیچر بقیہ طلاب سے کہتا ہے کہ جو شرارت کرتا ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، جو شرارت کرتا ہے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں۔ تو خطاب کن سے ہے؟ خطاب بقیہ طلاب سے ہے، لیکن مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ وہ 2-3 جو غلط کام کیے ان کی مذمت ہو رہی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صیغہ جمع ہے، ابو بکر عمر 2 ہیں، اور قرآن کریم فصیح ہے، غلطی اس طرح نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ مثلا کوئی پٹھان آ جاتا ہے نا کراچی میں، وہ کہتا ہے ابا کاتی ہے اما پیتا ہے، قرآن اس طرح تو نہیں ہے کہ ابا کاتی ہے اما پیتا ہے، قرآن مجید تو صحیح صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ کتاب الایمان لابن تیمیہ الحرانی چھپی ہے، یہ کتاب سن 1996 میں، صفحہ نمبر 198 میں وہ فرماتے ہیں فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں ایک بہت ساری جگہ پہ خطاب اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے، غیر قولہ، جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا۔ مومن صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، پر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے جان و مال کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ یہ وصف ہے مومنوں کی۔ تو خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں منافق بھی آ جاتا ہے۔ فإن الخطاب یا ایھا الذین آمنوا، اچھی طرح سے دیکھو، خطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاہر۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ اس کے لیے بھی ہے جو ظاہر میں مؤمن ہے، باطن میں کافر ہے، اپنے کفر کو اپنے زندقے کو وہ چھپاتا ہے مسلمانوں سے، دل میں وہ کافر ہے۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا اس میں شامل ہے، يدخل فيه اس میں شامل ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن میں منافق ہوتا ہے۔ وهذا متفق علیہ بین اہل السنہ، اور اس مسئلے میں اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اور میں آپ کو اشاعرہ کا بھی ایک دو قول آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب تفسیر فخر رازی چاپ دارالفکر جلد نمبر 5، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیہ کے ذیل میں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، آیہ نمبر 208، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور پر۔ اگر مومن ہے تو اسلام میں تو داخل ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں ان المراد بالآیہ المنافقون،
اس آیت سے مراد منافق ہیں جو بظاہر ادعا ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، واپس آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی سے پکارتے ہیں، دیوار کے اس طرف سے پکارتے ہیں، تو وہ ان کی عقل نہیں ہے۔ بخاری نے صحیح حدیث میں، احمد بن شعیب نسائی صحیح حدیث میں انہوں نے روایت کی کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کی، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کر دی۔ تو ابو بکر عمر کی کیا وصف ہے قرآن میں؟ لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے۔ اب جس کی عقل نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ وہ تو اس کا حکم تو بڑا ہی سخت ہے۔ اب مسلمان جو ہے قرآن کی تصدیق نہ کریں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے محترم ناظرین؟ سورہ مبارکہ انفال آیہ نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اچھا، یہ آیہ اپنی جگہ۔ اب میں قرآنی بحث نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں عزیزو کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب شروع سے یاد کرو کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ میں ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ صحابہ کا فتنہ ہے۔ ان صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہوگا، اور جو صحابہ جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے وہ وہی صحابہ ہیں جن کو حکومت ملے گی، جن کو امامت ملے گی۔ بات ختم ہے، اس سے مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں مزید عرض کیا۔ ان لوگوں کا فتنہ جو صحابہ سے ہوں گے اور ان کو حکومت اور خلافت ملے گی، وہ ہوں گے جو ان کی ہدایت پہ ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ ہوں گے، نہ ان کی سنت پہ ہوں گے، اور وہ شیطان ہوں گے انسان کے روپ میں۔ پھر فرمایا کہ یہی وہی لوگ ہوں گے جو سفیہ ہوں گے، جن کی عقل نہیں ہوگی۔ بخاری نے کہہ دیا کہ یہ آیا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جس کی عقل نہیں ہے کون ہے؟ جو سفیہ ہیں۔ کون ہے؟ ہاں، سے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابطال متعدد وجوہ کے ساتھ ابو بکر عمر کی خلافت کا ابطال ثابت ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔